وَلَهُ الْكِبْرُ وَالْكِبْرِيَاءُ الْأَكْبَرُ الَّذِي نَزَّلَ وَأَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَأَرْسَلَ عَلَيْنَا رَسُولًا وَآتَى بِفَصْلِ الْخِطَابِ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وإمامنا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ نیک باتوں پہ عمل کرنا تمہارا کام ہے، نیک باتوں پہ عمل کرنا تمہارا کام ہے، یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے، کیا نام ہے۔ رب سلم سلام دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ واجب الاحترام سامعین کرام، خطبے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا ریب بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ آل عمران کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح حق بیان کرنے کی، آپ لوگوں کو سمجھ کر توجہ اور دھیان کے ساتھ پھر ہم دونوں فریقوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر بے شمار مضمون ذکر فرمائے ہیں، جن میں سے سر فہرست مسئلہ توحید ہے اور دوسرے نمبر پر مسئلہ رسالت، اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے صورتوں کا جو سلسلہ
بیان فرمایا ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 114 صورتیں پورے کے پورے قرآن مجید کے اندر شامل کی ہیں۔ سورۃ آل عمران کے اندر جو خلاصہ اور مضمون ہے وہ یہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف سے جو شبہات تھے ان کا جواب دیا جا رہا ہے، اور چار شبہات کو، چار شکووں کو ہم نے بیان کر دیا قرآن مجید سے۔ آج کے سبق کے اندر ہمارا 5واں شکوہ ان کا اور شبہ ان کا، اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح مفسرین نے یہودیوں کی بد خصلتوں کا بھی ذکر کیا ہے، ان کی خباثتوں کا جس طرح ذکر کیا ہے۔ کل خباثتیں انہوں نے قرآن کی آیات سے ماخوذ کر کے 15 خباثتیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے آج کا جو سبق ہے یہ ہماری 8ویں جو آیات ہوگی سبق کے اندر، وہ مشرکین مکہ کے لیے بھی، اہل کتاب یہود و نصارہ کے لیے بھی یہ آیت مفسرین نے کہا ہے کہ 8ویں خباثت ہے۔ اللہ کے قرآن سے پوچھئے کہ وہ 8ویں خباثت ان کی کون سی تھی، 8ویں بد خصلت ان کی کون سی تھی؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں بعض اہل کتاب میں سے، بعض یہودیوں عیسائیوں میں سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو لوگ من ان تأمنه بقنطار، میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر آپ امانت رکھیں ان کے پاس بقنطار، ڈھیر سارا خزانہ، ڈھیر سارا مال، یؤدیہ الیک، میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی شان اور ان کا مرتبہ اور ان کا مقام یہ ہے کہ وہ جس کے پاس بھی میرا پیغمبر آپ امانت رکھ دیں سارا مال، وہ مال کے اندر کچھ کمی بیشی نہیں کریں گے، بلکہ سارے کا سارا مال تمہیں واپس اسی حالت کے اندر لوٹا دیں گے۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ یہودیوں کے اندر بھی موجود ہیں، عیسائیوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ ان میں سے سر فہرست وہ آدمی بھی موجود ہے جس کا نام عبداللہ بن سلام ہے، جس کے بارے میں آتا ہے بہت بڑا یہودیوں کا عالم ہو گزرا ہے۔ میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ جاتا ہے، آ کے تحقیق کرتا ہے کہ میں بھی وہ نشانیاں تلاش کروں، وہ بھی نشانیاں مجھے مل جائیں جو میں نے تورات شریف کے اندر پڑھی ہیں، جو میں نے زبور کے اندر پڑھی ہوئی ہیں، جو میں نے انجیل شریف کے اندر پڑھی ہوئی ہیں، وہ آخری پیغمبر کی نشانیاں مجھے مل جائیں تو میں وہ
ہو، عبداللہ بن سلام ہو، اتنا عالم ہو، اتنا بہت بڑا یہودیوں کا بزرگ ہوں، میں اگر وہ نشانیاں جس آدمی پر زہر دیکھ لوں، میں اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اسلام قبول کر جاؤں۔ وہ عبداللہ بن سلام میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ جاتا ہے، آگے چند سوالات کرتا ہے، دل کی تسلی اور تسکین ہو جاتی ہے، اسلام قبول کر جاتا ہے۔ اس کے بعد اپنے جتنے اس کے ماننے والے ساتھی ہوتے ہیں وہ بھی در پہ پیچھے پیچھے وہ بھی اسلام قبول کرتے جاتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، او میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اگر امانت کے لیے کسی کو جاننا چاہیں تو ان میں سے ایسے بندے بھی موجود ہیں، میرا پاک پیغمبر چاہے وہ یہودیوں کے اندر ہو، جو امانت دار بھی ہے، جو ایمان والے بھی ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، کبھی کمی کوتاہی نہیں کرتے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک، میرا پاک پیغمبر اگر آپ ان کے پاس سارے کا سارا مال ہی کیوں نہ امانت کے طور پر رکھ دیں، میرا پیغمبر آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا پیغمبر جس وقت بھی آپ ان سے امانت وصول کریں گے ساری کی ساری امانت منو ان آپ تک وہ پہنچا دیں گے۔ اللہ اکبر، ایسے لوگ بھی امانت دار مسلمان لوگ موجود ہیں، لیکن اللہ کریم نے فرمایا اہل کتاب میں سے وہ لوگ بھی موجود ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اہل کتاب میں سے بازے وہ لوگ بھی ہیں، من ان تأمنو، کہ آپ اگر ان کے پاس امانت رکھیں، کتنی امانت؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے بدینارن، ایک دینار آپ اگر ان کے پاس امانت رکھ دیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ ایسے لوگ ہیں لا یعدیہ الیک، میرا پاک پیغمبر ایک دینار بھی امانت رکھنے کے باوجود بھی میرا پیغمبر آپ کو ادا نہیں کریں گے، امانت لوٹائیں گے نہیں، امانت داری کا مظاہرہ نہیں کریں گے، بلکہ خیانت کر دیں گے اس کے اندر بھی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں الا ما دمت علیہ قائما، میرا پاک پیغمبر جس وقت تک آپ ان کے سر پر نہ چڑھے رہیں، ان کے سامنے ہر وقت اس کا تذکرہ نہ کرتے رہیں، ان کے پیچھے لگ کے وہ ایک دینار کا امانت واپس مانگنے کے لیے ان کے سر پر نہ چڑھے رہے ہیں، اس وقت تک میرا پیغمبر آپ کو وہ واپس نہیں کریں گے۔ ایسے لوگ بھی یہود و نصارہ کے اندر موجود ہیں، مشرکین مکہ کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ کچھ لوگ تو امانت داری کا مظاہرہ کرتے ہیں،
کچھ خیانت کر دیتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے میرا پیغمبر ایسے لوگ موجود ہیں جس وقت تک ڈنڈا لے کے آپ ان کے سر پر نہ کھڑے ہو جائیں اس وقت تک آپ کو وہ 1 دینار کی بھی امانت دینے کے لیے راضی نہیں ہے، اس کے اندر بھی گھوٹالا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ذالک بأنہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل۔ یہ سارے کا سارا معاملہ اس لیے ہو رہا ہے، امانت اس لیے وہ نہیں دے رہے، امانت کے اندر خیانت اس لیے وہ کر رہے ہیں کہ سارے کا سارا معاملہ ہی الٹا ہو گیا ہے۔ ان کا ایک ذہن بنا ہوا ہے، وہ ذہن کیا بنا ہوا ہے؟ قالوا، وہ کہتے ہیں لیس علینا، لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ ہمارے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ کن کے بارے میں؟ امیین، ان پڑھوں کے بارے میں، امیین کے بارے میں جو جانتے پہچانتے کوئی نہیں، جن کا ولی وارث کوئی نہیں، جو بے سہارا ہو چکے ہیں۔ سبیل، کوئی راہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے اگر ہم ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا لیں تو اس کے اندر کوئی خیانت بھی نہیں ہے، اس لیے ہم ان کا مال خیانت کرتے ہیں، امانت ان کی واپس نہیں کرتے۔ یہ ان کا ایک ذہن بنا ہوا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں، ان کو پتہ بھی ہے کہ امانت دی ہوئی کو منوان اسی طریقے سے واپس کیا جاتا ہے، لیکن امانت کے اندر وہ امانت داری کا مظاہرہ نہیں کرتے بلکہ اس کے اندر خیانت کر دیتے ہیں، جانتے ہوتے بھی باوجود۔ تورات کے اندر انہوں نے پڑھا بھی ہے، انجیل کے اندر بھی انہوں نے پڑھا ہے، زبور کے اندر بھی یہ مسئلہ انہوں نے تو پڑھا ہے، لیکن پڑھے ہونے کے باوجود، جاننے کے باوجود پھر بھی یقولون علی اللہ الکذب، اللہ کریم پر جھوٹ باندھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے ہمارے لیے تو کوئی ایسا مسئلہ لکھا ہی نہیں ہے، ہمارے لیے تو یہ مسئلہ ہے اگر ہم ان پڑھوں سے کوئی امانت لے بھی لیں تو اس کے اندر ہم امانت کا مظاہرہ نہیں کریں گے بلکہ ہمارے اوپر تو کوئی گناہ نہیں، کوئی سزا نہیں ہوگی، ہم اگر ان کا مال اپنی طرف ملا لیتے ہیں، امانت کے اندر خیانت کر لیتے ہیں۔ اللہ